السلام علیکم ناظرین، امین فاروقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو جدید جاسوسی اردو ادب کے بے تاج بادشاہ مظہر کلیم کے بارے میں بتاؤں گا۔ اتفاق سے مظہر کلیم کا آج 22 جولائی کو جنم دن بھی ہے۔ مظہر کلیم ایم.اے اردو ادب کی ایک ایسی لازوال شخصیت تھے جنہیں بلا شرکت غیر پاکستان میں جدید جاسوسی ادب کا بے تاج بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک سسپینس اور جاسوسی اور سنسنی خیز ناولوں کے ذریعے قارئین کی متعدد نسلوں کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ ان کی سب سے بڑی پہچان شورۂ آفاق عمران سیریز تھا، جسے انہوں نے آگے بڑھایا اور اسے ایک نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ لاکھوں قارئین کے لیے مظہر کلیم کے نام سے مشہور اس عظیم مصنف نے ملتان میں ایک مصروف زندگی گزاری۔ مظہر کلیم ایم.اے پاکستان کے نامور جاسوسی ناول نگار، بچوں کے ادیب اور قانون دان تھے، جو خاص طور پہ عمران سیریز کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ آپ 22 جولائی 1942 کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ایمرسن کالج ملتان، جو بعد میں گورنمنٹ کالج ملتان کہلاتا ہے، وہاں سے گریجویشن کیا، جس کے بعد انہوں نے ملتان یونیورسٹی سے اردو ادب میں ایم.اے کیا، پھر LLB کی ڈگری حاصل کی۔ ابن صفی کے بعد مظہر کلیم ایم.اے نے عمران سیریز کو نئی بلندیوں تک پہنچایا اور علی عمران و پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے گرد گھومتے 600 سے زائد جاسوسی ناول تحریر کیے۔ انہوں نے اس سیریز میں جدید ترین ٹیکنالوجی، بین الاقوامی مشنز اور نئے شعبے مثلاً بلیک زیرو اور ٹائیگرز کے کردار متعارف کروائے۔ انہوں نے بچوں کے لیے ہزاروں کہانیاں لکھیں، جن میں بالخصوص عمر و عیار کی کہانیاں بے حد مقبول ہوئیں۔ وہ ملتان کے سینئر وکیل تھے اور ملتان بار کونسل کے نائب صدر بھی رہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان ملتان سے سرائیکی زبان کے مشہور ڈرامائی پروگرام جمہور دی آواز کی طویل عرصے تک میزبانی بھی کی۔ مظہر کلیم نے ابن صفی کے تخلیقی کردار علی عمران سیریز کو 1970 کی دہائی میں آگے بڑھانا شروع کیا۔ ابن صفی کی غیر موجودگی اور بعد ازاں ان کی وفات کے بعد مظہر کلیم نے اس سلسلے کو اتنی محنت اور تسلسل سے جاری رکھا کہ وہ عمران سیریز کا سب سے بڑا نام بن گئے۔ مظہر کلیم نے نہ صرف ابن صفی کے کرداروں کو قائم رکھا، بلکہ سیریز کے کئی نئے زاویے اور کردار بھی متعارف کرائے۔ ان کے ناولز کی سب سے بڑی خصوصیت جدید ترین سائنسی نظریات، ڈرونز، لیزر ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرائز آلات کا استعمال تھی، جو اس دور میں اردو ادب کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ علی عمران کا کافر غیر مسلم شاگرد، جو بھیس بدلنے اور خطرناک مشنز میں طاق تھا، جوزف کے کردار کو مزید جاندار اور ایک وفادار باڈی گارڈ کے طور پہ ابھارا۔ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر اور کنٹرول روم کے نظام کو ایک منظم اور سائنسی شکل دی۔ ان کے ناولز میں دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں، مثلاً اسرائیل کی موساد اور دیگر خیالی ریاستوں کے خلاف پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے مارکے دکھائی جاتے تھے۔ مظہر کلیم کی تحریر کا اسلوب انتہائی تیز رفتار ہوتا تھا۔ ناول کے پہلے صفحے سے شروع ہونے والا سسپنس آخری صفحے تک برقرار رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے ناولز میں مخصوص اصطلاحات جیسے کافرستان، پاک ایشیا اور سپر سائنس کو مقبول بنایا۔ 1980 اور 90 کی دہائیوں میں ان کے ناول پاکستان اور بھارت کے اردو طبقے میں اس قدر مقبول تھے کہ ہر ماہ ان کے 2 سے 3 ناول شائع ہوتے تھے اور منٹوں میں فروخت ہو جاتے تھے۔ بچوں کے لیے انہوں نے داستان امیر حمزہ کے مشہور کردار عمر و عیار کو لے کر سینکڑوں کہانیوں میں سسپینس کے ساتھ اخلاقیات، سچائی اور مظلوم کی مدد کا درس نمایاں ہوتا تھا۔ اگرچہ مظہر کلیم نے ابن صفی کے بنائے ہوئے کرداروں علی عمران، طاہر، جوزف، سر سلطان کو آگے بڑھایا، لیکن انہوں نے ان دونوں کے انداز تحریر میں نمایاں فرق تھا۔ ابن صفی کی تحریر میں مزاح، شائستہ زبان، نفسیاتی باریک بینیاں اور جاسوسی کی منطق پر زیادہ زور تھا۔ مظہر کلیم نے اپنی تحریروں میں ایکشن، سائنسی تھرلر، ٹیکنالوجی، جنگ اور تیز رفتار مارکے شامل کیے۔ ناولز اور داستانوں کے علاوہ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے کئی ڈرامے تحریر کیے۔ ان کے لکھے ہوئے چند ڈرامے اور کہانیاں پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی نشر ہوئیں۔
وہ ملتان کے مقامی کلچر اور سرائکی زبان سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے اور ملتان کی ادبی مجالس کے فعال رکن تھے۔ مظہر کلیم نے پاکستان میں 2 نسلوں کو مطالعے کی طرف راغب کیا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں جب انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے تو سکول، کالجوں اور عام پڑھنے والوں میں کتب بینی کا شوق برقرار رکھنے میں ان کے ناولز کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پاکستان کے کونے کونے میں قائم کرائے کے کتب خانوں میں ان کے ناولز سب سے زیادہ مانگے جانے والے ناولز میں شمار ہوتے تھے۔ وہ زندگی کے آخری ایام تک لکھنے کے شعبے سے وابستہ رہے۔ طویل علالت کے بعد آخر 26 مئی 1918 کو ملتان میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں ملتان کے ان کے آبائی قبرستان میں اسودہ خاک کیا گیا۔ ان کی وفات سے اردو جاسوسی ادب کا ایک سنہری اور طویل باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا و ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔